کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی. جو بھی میرے پاس آیا، جب میں وزیر اعلیٰ بھی تھا، وہ کیوں نہ اپوزیشن کا ہو، میں نے اس سے اپنے لوگوں سے زیادہ محبت کی. جب دلہن آئی اس کے بعد ہم نے ان سے اجازت لی اور ہم لوگ گھر کی طرف نکل گئے. جو ہی میں اس منڈپ سے باہر نکلا تو میں چل رہا تھا، اتنے وقت میں مجھے کوئی پٹاخے کی آواز آئی. تو میں سمجھا یہ کوئی پٹاخہ کسی نے شادیوں میں ڈالتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے میرے پاس پٹاخہ یہاں پڑا ہو. تو مجھے یہاں کچھ گرمی جیسی لگی اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. اتنے وقت میں انہوں نے مجھے جلدی جلدی گاڑی میں بٹھا دیا. جو انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے کہنے لگے جناب یہ تو ایک پستول تھا صاحب کے اس انسان کے پاس اور اس نے 2 گولیاں چلائی. دوسری گولی میں ہمارے ان کے جو ہماری سیکورٹی والے بھی ہیں اور دوسرے انہوں نے کیا کیا کہ ایک نے اس کو ہاتھ بازو سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی تو اس سے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا. تو اس کا جو پستول ہے وہ اوپر کو چلا گیا. اتنے وقت میں سیکورٹی والے نے اس پستول کو اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا تو گولی چل دی تھی. میں نے اتنا ہی سنا. اس کے بعد یہاں آ کے گھر میں مجھے کوئی بھی نہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں نہ مجھے اس آدمی کو کچھ پتا ہے، بالکل نہیں. اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ 20 سال سے تیاری کر رہا تھا، اس کی پرسنل کوئی رنجش تھی، مقصد تھا. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے کیا پتا اس کا مقصد کیا تھا، کیا رنجش کیا تھی، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی. جو بھی میرے پاس آیا، جب میں وزیر اعلیٰ بھی تھا، وہ کیوں نہ اپوزیشن کا ہو، میں نے اس سے اپنے لوگوں سے زیادہ محبت کی، زیادہ ان کی مشکلیں دور کرنے کی کوشش کی. میں نے کبھی بھی دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہیں کی. پتا نہیں اس کو کیا تھا، رنجش کیا تھی. لگتا ہے یہ سیکورٹی لیب سے کسی جگہ دیکھیے یہ کہوں کہ سیکورٹی لیب سے، یہ تو ایک بہت بڑا سینٹینس. سوال اس بات کا ہے اس میرج میں سارے بڑے بڑے لوگ تھے، اس لیے پولیس کو اس کا احتیاط خیال تو رکھنا چاہیے تھا، جس کا نہیں تھا. وہاں کوئی پولیس کا انتظام تھا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری سیکورٹی میرے ساتھ تھی اور پھر ہمارے جو منسٹر صاحب تھے ان کی تھوڑی سی سیکورٹی تھی ساتھ، اور ہماری ایم ایل ایز وغیرہ تھے جنہوں نے اس وقت ہمت کی اور میں بچ گیا. آپ کو ہوم منسٹر صاحب کا بھی فون آیا تھا، گृہ منتری جی کا؟ ہاں مجھے آیا تھا. کیا بولا رات کو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیسے ہیں. میں نے کہا شکر ہے اس کا، اوپر والے کا، کہ میں بچ گیا ہوں. اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کی تحقیقات کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیا ہوا. سر انکوائری ہونی چاہیے پراپر اس میں. اور دیکھیے اب تو ان کی تک ہے انکوائری، تو ان کو کرنی چاہیے کہ ہوا کیوں، کیا وجہ تھی. کیونکہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آج کل جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ ایک نفرت کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ احتیاط کرنا چاہیے. سر آپ کو لگتا ہے لائسنس ویپن کا جو مس یوز ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کوشچن ہے سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے جو وطن میں نفرت ہے نا، اس نے جڑیں پکڑ لی. اب ان لوگوں کے لیے جگہ بہت کم ہے جو دوستی کی بات کرتے ہیں، جو ایک دوسرے مذہب کی محبت کی بات کرتے ہیں. کیونکہ کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے نفرت، کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ ہر دھرم جو ہے وہ محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد سکھاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس دھرم کو چھوڑ دیا. کیا کہنا چاہیں گے اپنے ان پی ایس اوز کے لیے جنہوں نے ڈیفلیکٹ کرا ویپن بڑا کو؟ الزام لگایا انہوں نے کہا کہ پولیس نے کوآپریٹ نہیں کیا، وہاں پہ پولیس کی گاڑی نہیں اویلیبل نہیں تھی. جو کوآپریشن دیکھیں نا وہاں پولیس تھی ہی نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ پولیس تھی، جبکہ پولیس کو ہونا چاہیے. میرے لیے نہیں، وہاں تو سب سے بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے اس شادی میں. تو اس شادی کے لیے تو ضروری تھا کہ وہاں پروٹیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں اور اس کا احتیاط تو کرنا چاہیے، ضروری ہے. آپ اپنے پی ایس اوز کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ڈیفلیکٹ کیا ہے ویپن کو؟ دیکھیے میرے پاس الفاظ نہیں. ایک جو میرے ساتھ لوکل پولیس بندے ہیں جو میرے ساتھ سیکورٹی میں ہیں،
اس کے بعد جو NSG ہے جو اپنی جان کو سامنے رکھ کر مجھے بچانے کی کوشش کرے. ایک آخری سوال پارٹی کے نیتا جو ہیں لیڈر ہیں لگاتار ٹارگٹ کر رہے ہیں. کل شام سے جو گھٹنا ہوئی ہے لگاتار ٹارگٹ کر رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کو, JN کے LG ایڈمنسٹریشن کو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے اور سازش کے تحت جانا چاہیے. دیکھیے سازش تو اب پتہ لگ جائے گی, مگر میں گزارش کروں گا دونوں سینٹر کو بھی اور اسٹیٹ کے لیڈر کو بھی کہ یہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ماحول بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, انہیں یہ دیکھنا چاہیے کیا سچ مچ ماحول ٹھیک ہو گیا ہے, کہ ماحول کیا اس لائق ہو گیا کہ ہم لوگ عزت سے چل سکیں. ٹھیک ہے ہماری رائے الگ ہوگی, مگر بھارت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نیشن ہے, سیکولر نیشن ہے, اس میں ہر ایک کی آواز ہو سکتی ہے. مجھے ان کی آواز ٹھیک نہیں لگے, ان کو میری آواز ٹھیک نہیں لگے, مگر ہم لوگوں نے چلنا ہے. یہی تو اس ملک کی سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ آپ بات کر سکتے تھے. آج دیکھیے میڈیا کیا لکھ سکتا ہے نہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال رہے گا. ڈاکٹر صاحب کانگریس کے پریزیڈنٹ کھڑگے صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس طریقے کے حادثات پیش آتے ہیں. دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس پاور نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر الیکشن ہوئے, الیکشن میں یہ وعدہ کیا گیا کہ صاحب اسٹیٹ ہوڈ ہم ریسٹور کریں گے. اب بتائیے اتنے سال ہو گئے, کہاں ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ جس کا وعدہ نہ صرف انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کیا. تب تو یہ آپ ہم پہ انگلی اٹھا سکتے تھے. سر اسٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی کیا کرائم بڑھ رہا ہے جموں کشمیر کے اندر؟ دیکھیے کرائم جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کتنا ہے, سارے وطن میں کتنا ہے, اور ہے غریبی بڑھ رہی ہے, اور جو اب حالت بن گئی ہے دنیا میں ایران کی جنگ سے, اس سے ہم لوگوں کو اور بھی اثر پڑے گا. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ غریبی نہیں, مڈل کلاس جو ہے, آپ لوگ جو ہیں کیا کریں گے؟ آپ ہر ایک چیز کا دام چڑھ رہا ہے, آپ کے تیل کا دام چڑھ جائے گا, آپ کے گیس نہیں ملے گی, کیا کریں گے؟ اب وہ زمانے گئے کہ آپ لکڑی جلا کے چولہا جلا سکتے تھے, وہ زمانہ گیا. اس لیے میں مرکز سے ضرور کہوں گا کیونکہ دوستی ہے ٹرمپ سے بھی اور نیتنیاہو سے بھی کہ خدا کے واسطے ان سے کہیے جنگ بند کریں, جنگ بند کرنا ضروری ہے. انہوں نے آپ سے اٹیک کیا, کیا وہ کہتے ہیں ہماری پرسنل رنجش تھی, کیا آپ ان سے کبھی ملے ہیں یا کوئی آپ کبھی نہیں ملا جناب, میں جانتا بھی نہیں ہوں. میں نے پہلی دفعہ اس کی تصویر تو کل اس موبائل پہ نے مجھے دکھائی. مجھ سے کیا رنجش ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اکلوتا شخص ہے کہ آپ کو لگتا ہے سازش کے پیچھے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے اور یہ پولیٹیکل سازش بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے. دادا مجھے بالکل یہ پتا نہیں ہے کہ اس کو کیا رنجش مجھ سے. میرے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں, کبھی آپ نے میں دروازہ بند دیکھا؟ جو بھی آتا ہے میں اس کا سنتا ہوں, جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے میں اس کا کام کرتا ہوں. ڈاکٹر آپ کی سیکورٹی جو شہر کے لیے اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کیا گیا تھا, تو کیا اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کتنی بھی سیکورٹی بڑھائیں, جو قاتل ہے he has an advantage. Remember always. اس کے پاس ایڈوانٹیج ہے, وہ کہاں پہ آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, وہ بہتر جانتا ہے بنسبت کی سیکورٹی کے. میں یہ کہوں کہ صاحب اور سیکورٹی بڑھائیے, اس سے مجھے وہ فائدہ سوال نہیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ we live in an era where terrorism is up in the sky. اور اس کا ہم کنٹرول کر نہیں رہے سکتے. Well, last question, sir. Home Minister has assured you of action and results very soon. And what actually you conveyed him while you were talking to him? I said to him, thank you for calling, and I hope you will be able to get down to the ground of this. فاروق صاحب And I wished him well. شبیر شاہ کی بیل ہو گئی ہے, سپریم کورٹ نے آج شبیر شاہ کو بیل دی ہے, کس طرح سے لیتے ہیں؟ بہت مبارک.
मैं समझता हूं इन सबको छोड़ना चाहिए। आए आए और इस वतन को बेहतर बनाएं कि लोग यहाँ जिंदा रह सके, इंसानियत से जिंदा रह सके, नफरतें छोड़ दें। हमारे हिंदू भाई आज भी यहाँ बैठे हुए हैं। कब तक बैठे? 34 साल हो गए, जबकि उस वक्त के गवर्नर ने उनसे कहा था कि हम 2 महीने में आपको ले जाएंगे। खैर, वक्त तो आ गया है कि इंसानियत से हम रहें। कब तक नफरत में रहेंगे? मैं हैरान हूं। अरे यार, मुझे एक किताब दिखाओ आप, वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, ईसाइयों की हो, बौद्धों की हो, जिसमें नफरत की बात कही हो। उससे भी यही कहते हैं कि साहब हमने सारों ने दोस्ती में रहना है। अगर उसने हमें अलग अलग बनाया होता तो फिर हमारे लिए दवाइयां भी अलग अलग होती। अगर मुझे सर में दर्द है, सरदार साहब को सर में दर्द है, वही दवाई तो खाएगा ये भी और मैं भी। इंसान तो हम हैं, तो कब हम इंसान की तरह रहने की कोशिश करेंगे? ये मसला है। आपका शक किस ओर जाता है डॉक्टर साहब? क्या तो टेररिज्म की सच्चाई सक्सेसफुल क्या हो सकता है? टेररिज्म देखिए, टेरर तो हमारे वतन में है, न सिर्फ हमारे वतन में, दुनिया में टेरर। आज कहीं भी कुछ हो सकता है, किसी मुल्क में, जिसके लिए सारी दुनिया कोशिश कर रही है इसको खत्म करने, और हो नहीं रहा। एक आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल है, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से वो कह रहे थे कि डिसमेंटल करेंगे रिजीम को, उसमें सक्सेसफुल हुए या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हुए? देखिए, मैं आपको कुछ बातें पीछे बता दूं। जवाहरलाल नेहरू का वक्त था, रूस के जबरदस्त दोस्त, और रूस की फौज जब ईरान में गई तो पहला शख्स जिसने रूस के खिलाफ बात की वो जवाहरलाल नेहरू था। उसने कहा रशिया को अपनी फौजें वापस ले जानी चाहिए। दूसरा, मनमोहन सिंह, जब एटॉमिक डील हो रही थी तो मनमोहन सिंह को वहां के प्रेसिडेंट ने टेलीफोन किया कि साहब हमें आपका वोट चाहिए। एक मसला था जिस पर उनकी वोट की जरूरत थी, नहीं तो आपकी जो न्यूक्लियर डील है उसमें अड़चन पड़ जाएगी। मनमोहन सिंह जी ने पता क्या कहा?